حضور نال پیار کرنا ہے، ٹوٹ کے پیار کرنا ہے، اینج پیار کرنا ہے جڑا میں ہن صحابی حضرت حذیفہ بن یمان، میں انہوں سے حدیث یاد ہے، میں نال تاں رکھنا جے لوگ کہندے نے کتھے لکھا ہوا، ہاں جی، کیونکہ اس دور وچ تسی کدی ویکھیا بھی موچی بھی دکان موچی میرے سر دا تاج ہے حضور دا غلام، اے نہیں مطلب کوئی بیٹھے ہوئے تے کہندے مولوی صاحب راتی میری توہین کر گئے، پیشے دا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن او دا ایک فن ہے نا جتیاں گڑدا، ہوے حضور دا غلام تے اس دے پیراں دی جُتی دی جڑی خاک ہے نا مولوی خادم اس نو اس نال بنن واسطے تیار ہے، ہوے حضور دا غلام، ہاں اس واسطے کہ دل بمحبوب حجازی بستہم زی جہت بیک دیگر پہ وستہم، اقبال کہندا دل لان دی کوئی کائنات جاوے او حضور دی ذات ہے، بس پھر قیامت تک جڑا غلام بنیا اسی او دے نال بھی دل لا لیا۔ تسی کدی ویکھیا بھی موچی بندہ ہوئے تے ایم بی بی ایس دا بار بورڈ لا کے بیٹھے ہوئے یہاں سے علاج ہوتے ہیں، کدی سنے آج تک تسی 420 دا کیس ہے، پہلا کلمہ بھی سیدھا پڑھنا نہ آوے تے ناموس رسالت ہوتے بہ کے گل کرے بندہ، پہلے دین پڑھ کے آ پھر گل کر محمد عربی دی شان دی، قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے، قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی، قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی، چار جتھے بہ جان گے آہو جی ممتاز قادری نے کم غلط کیتا ہے، میں کہتا ہوں پہلے کلمے دا ترجمہ نہیں آندا، میں شرطیہ گل کرنا، جتنے ایم این اے ایم پی اے بنے ایک نو بھی پہلا کلمہ سیدھا نہیں آیا کہ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیا کہ نے لا الہ محمد رسول اللہ پڑھیا، تے جنہاں نو پہلا کلمہ بھی سیدھا نہ آیا انہاں سمجھیا جا کے نبی دی عزت دی گل کرنی، حضور کی عزت کی بات پوچھنی ہے تو صدیق اکبر سے پوچھو، حضرت عمر سے پوچھو، فاروق حضرت عثمان غنی سے پوچھو، حیدر کرار سے پوچھو، ابو ہریرہ سے پوچھو، بلال سے پوچھو، سعد سے پوچھو، خالد بن ولید سے پوچھو۔ آج نتھو پھتو اٹھ کے حضور کی عزت کی بات کرتا ہے، ہاں جی ممتاز قادری نے بڑا غلط کیا، میں کہتا ہوں کلمہ پڑھنا آندا نہیں تو ممتاز قادری دیاں گلاں کرنا، تو دتا کہ اسلام نو، میں نو پہلے یہ دس دوں، تو مسیتی بھی 10 روپے ویکھ کے دینا بھئی 20 والا نوٹ تو نہیں نکل آیا کدھر، ہنسنے والی باتیں نہیں ہو بچوں، میں ہنسانے نہیں آیا، نہ بالکل ہنسانے کی بات نہیں ہے، میں ہنسانے کے لیے نہیں آیا، جنہاں دیاں دھیاں 86 سال سن کے قید امریکہ دی قید وچ بیٹھیاں ہون وہ ہسنے جوگی قوم، حضور دیاں فلماں اگلیاں بنا دیتیاں، حضور دی بیٹیاں دے بارے بکواس کر دیتے، حضور دی بیویاں دے بارے بکواس کر دیتے انہوں نے، ایسی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر بیٹھا کہ جناب خالد بن ولید تسی آؤ جناب باہر ہون، اسی تے بیٹھے ہیں حلوے کھان واسطے، جناب کیوں نہیں اسی رولا پایا انہاں اسمبلیاں وچ بک کرنے، جناب بجلی کا بل مہنگا ہو گیا تو انہاں نو کدی احساس ہویا اسمبلیاں کہ اسی کفر کتنے ننگا ہو کے حضور کی عزت کے بارے میں کیا کیا بکواس کر رہے ہیں، وہ انہوں نے کبھی بات کی ہے کہ سب کچھ حضور کے لیے ہے، فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاؤُ، اے آج دا نعرہ نہیں، اے مسجد نبوی شریف دے ممبر ہوتے حضرت حسان نے حضور دے سامنے شعر پڑھیا، حضور میرا پیو بھی میری ماں بھی میری ساریاں عزتاں تہاڈی عزت تے قربان۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ مولوی خادم کی پگڑی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، یہ علامہ ہی رہنا چاہیے، اس کی پگڑی کا بل کھل گیا تو پھر تو علامہ صاحب کی توہین ہو جائے گی۔ ہماری پگڑیاں کیا ہے، ہماری عزتیں کیا ہے جب حضور کی عزت پر حملہ ہو جائے؟ پھر ہمیں لوگ یہ بھی کہتے ہیں، میں جڑیاں گلاں کر رہا ہوں نا، ہو سکنا سویرے اس منڈے نو لوگ کہن بھائی تسی پاگل مولوی بلا لیا، او دا دماغ اپنا خراب سی، میرا واقعی محبت رسول دماغ خراب ہے، ہاں ویسے میں بالکل میرا دماغ کمپیوٹر تو بھی اگے، کمپیوٹر بھی غلطی کر سکنا، میں اتنا میں پکا حافظ بھی ہاں، میں ساری چیزاں میں یاد ہیں، اس واسطے کہ میں فلماں کد نہیں ویکھیا، نہ میں راتی کدی کیبل ویکھی، نہ میں کدی خبراں سنیاں، بالکل میرے گھر کوئی شے بھی نہیں، میں اخبار پڑھنا وہی ٹائم لبے دے، کوئی جڑا ساری رات کیبلاں ویکھدا ہوے انہوں سویرے الحمدو یاد ہونی۔ گل اپنے آپ نو بدلو، حضور آ گئے، خالی بس نعرے لا کے تے جناب نعت خانہ نو پیسے دے کے تقریراں کرا کے بس حضور دا آمد دا مقصد مک گیا بھائی، حضور نو پتھر لوگ ایتھے ماریا، او میں دند مبارک ملک شام ویکھ کے آیا حلب وچ، جامع مسجد میں ایتھے محراب وچ پے ہویا سی شیشے وچ بند، تے میں اپنے آپ نو میں کہا بے شرما تو دین واسطے دا دند کوئی نہیں نہ دیتا، میرے آقا قیامت نو پوچھا میں نو لوگ ایتھے دین واسطے پتھر ماریا، تو بہ کے میرے دین دا مذاق اڑاندا رہیا، اور چھڈو جی پرے ایویں دین تے کون چل سکدا، اے دا مطلب ہے حضور سانو ایو دے دین دے کے گئے جدے تے چل ہی بندہ نہیں سکدا، کفر تے چل سکدا، دین تے بندہ نہیں چل سکدا۔ اٹھو حضور کے دین کی بات کرنی ہے، اور اب پاکستان میں ممتاز قادری نے راہ متعین کر دی ہے کہ اب اس پاکستان میں حضور کا نام ہوگا، بس جنہوں نے عیسائیاں نال پیار ہے وہ عیسائی باہر چلے جان، انہوں نے جا کے پیشاب بھی پیون، سانو تو غرض کوئی نہیں، انہیں جانا انہیں مانا، بس
انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، انہیں جانا، بس بات ختم ہے۔ حضور کی عزت کے مقابلے میں ساری کائنات کی عزتیں، میری گل جڑی بڑی توجہ نال سننی، ساری کائنات کی عزتیں اس خاک پر قربان جہاں میرے آقا و مولا نے ایک بار پاؤں رکھا، بس ایس تو بڑا جملہ میرے کو کوئی نہیں، یہ حضور دی شان دے مطابق بھی نہیں، لیکن ہے یہ کچھ ساڑھے کو، ہاں حضور دی شان تو اس نالوں بھی اگے، سمجھے ہی کوئی نہیں۔ جنہیں لایا گلی وہ ٹر جایا، ہاں جی صحابہ نے میلاد منایا، میں کہا صحابہ جڑا میلاد منایا تو سوچ بھی نہیں سکتا، ہاں صحابہ تے 8 تلواریں لے کے ٹر پے، اللہ نے احسان کیتا مومنہ تے، میں کہا چنگا احسان مومنہ تے، اٹھ کے کہتا ہے نبی فلاں چیز نہیں سننا، میں کہا مولا پھر تو احسان چنگا کیتا ہے نبی بھیجے ہی، جس نبی دا ساڑا درود بھی نہیں سی سن سکتا، میں کہا تو اللہ دے احسان دا بدلہ چکایا، اٹھ کے کہتا ہے نبی پاک کو فلاں چیز کا علم نہیں تھا، فلاں نہیں تھا، میں کہا اللہ دے احسان دا ہے بدلہ چکایا ہی، اللہ دے احسان دا ہے بدلہ ہے۔ 8 تلوارہ صحابہ کو موجود، حضور نے فرمایا بدر کی طرف جانا ہے، کسی صحابی نے اٹھ کے نہیں کیا حضور پہلے تلوارہ تے دیو، 1000 بندہ آگے کھڑیا، ٹکر کھان دا کوئی نہیں، تسی لڑانا چاہتے ہو؟ جب میرے آقا نے پوچھا تو سعد بن معاذ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کی تھی حضور ساڑھے کو پوچھ لے ہو، سل حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا سالم من شیتا آدے من شیتا خذ من اموالنا ما شیتا و آتنا ما شیتا، حضور بدر تے ہے کھڑیا، رب نے جے ساڑھے تے احسان کیتا تو ہاڑی وجہ تو تے تسی کیسر و کسر نہ بھی حکم دے ہو تے جنگ چھیڑ کے رکھ دیں گے۔ ایسا گل ہی کوئی نہیں، بات جناب ڈیلی ڈیلی بھی حضور کی عزت پر بات ہو سکتی ہے، ڈیلی ڈیلی نہیں ہوتی۔ میں ہن گل اگے کر، میں گفتگو جلدی مکان لگا، میرا لک جڑا درد کر رہا تے تانوں پتہ ہونا چاہیے میرے لک نو درد ہے، زبان میری ٹھیک ہے لیکن لک بھی تو آخر بندے نال ہی ہے نا، ہاں جی پرویز مشرف والا لک نہیں، بھئی 9 بیماریاں اور لگ گئی ہیں۔ میں کہا زلیلا تو سانو جیل وچ رکھی رکھیا، پرویز مشرف دے دور وچ اسی کٹھے رہ جیل وچ، عرفان شاہ صاحب تے میں تے اور اسی کٹھے رہ جیل وچ، سانو انہیں نکے جائے کمرے بند کر دیتا، تسی عرفان شاہ ہوراں دا قد بت تے ویکھیا نا، عرفان شاہ ہوری کلے سوندے سن تے اسی جناب لتاں انج کر کے تے جناب سونا تے پھر شاہ ہوراں کہنا شاہ جی اٹھو تھوڑا سانو بھی لگ سیدھا کرن دیو، تسی جناب رات دی ملی بیٹھے ہوئے چونڈ کر دے او تہاڈی، میں کہا میں کلے بیٹھیا آستا بولو، ایڈے شیرانو گجن دے کہندے نہیں میں پوری جیل نو سنانا چاہندا بھئی عرفان شاہ اندر آیا ہویا، ہاں جی ہاں تے بات اے وے کہ بھئی کم از کم تو 2 منٹ تک کڈنا۔ اقبال کہندا دل سے عشق او توانا می شود خاک ہم دوش سریا می شود، اقبال کہندا انسان دلیر ہی اس ویلے ہوندا جس ویلے سینے محبت رسول ہوے، اس تو بغیر بندہ دلیر نہیں ہو سکتا۔ صحابہ 8 تلواریں لے کے ایویں بدر وال تھوڑے پہ چل گئے، گھوڑے سمندر میں ایویں تھوڑے پا دیتے، نابینا صحابی بھی چل پائے جنگ یرموک کے چکھا بھی کوئی نہیں، اسلام نو لوڑ پہ گئی، مسلمانہ دیاں 3 صفحاں کافران دیاں 11 صفحاں، حضرت عمر دے زمانے جنگ یرموک ہوئی، نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم جنہاں نو حضور نے اپنے مسلح تے 12 واری کھڑا کیتا نماز پڑھان واسطے، ایتھے نابینا نو 5 روپے بھی کوئی نہیں دیندا، اے حضور آ گئے، اے سوچ سکتے ہو امام الانبیاء نے اپنے مسلح تے نابینا صحابی نو کھڑا کر دیتا۔ اقبال کہندا وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں، عشق سیتا ہے انہیں بے سوزن و تارے رفو، اقبال کہندا بڑی بڑی دنیا آئی غریباں دیاں گلاں کیتیاں، گلاں ہی کیتیاں، ساڈے آقا و مولا غریباں نو کعبے دی چھت تے بھی چاڑیا تے مسلح تے بھی کھڑا کر کے رکھ دتا، یہ صرف ساڈے حضور دی شان ہے۔ نابینا صحابی امام الانبیاء دے مسلح تے 12 واری کھڑے رہے، ایتھے نابینے نو 5 روپے بھی کوئی نہیں دیندا۔ ایک اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے ہیں عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گروہوں کا سہارا عصائے محمد۔ اے عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی، اسی گھر بیٹھ ایتھے نہ میں نہ موسی رسالت دی جڑی گل کر رہے ہیں نا، ہو سکتا ہے کئیاں دی ایویں ٹنگاں کمی جان، مولانا صاحب کیا کر رہے ہیں، ہم تو میلاد سننے کے لیے آئے تھے، اس سے بڑا میلاد کیا ہے؟ حضور دے دین جڑا گلیاں وچ لٹدا رہے، مولوی خاتم تانوں اعتراضی کر کے جناب نوٹ جیب وچ پا کے چلا جائے تے قیامت والے دن حضور فرمان ہوئے تو کی کیتا سی میرے دین واسطے؟ جڑا آوے اس کم از کم اس خطیب کو پوچھو مولانا صاحب کوئی ناموس رسالت دی بھی گل کرو، ممتاز قادری جے اندر بیٹھا تسی دوویں جیبوں بھر کے لے جا رہے ہو، اس دی بھی گل کرو نا، تے کم از کم ایتھے نعرے لاندے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تینوں تے اجے قبول ہے، جڑا قبول کر چکیا او دی گل تے کر، تینوں تے اجے قبول ہے، جڑا کر چکیا او دی گل تے کر،
پھر نعت خان کھڑے ہو جان کے پیسے واسطے ان ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، وہ جو مدینہ پاک کے گلی کوچوں میں فقیر صدا دیتے ہیں ان فقیروں بے نواؤں کو سلام۔ میں کہا جی انہاں فقیراں نو لکھا سلام ہن، لیکن وہ فقیر مدینہ پاک کے ٹکر کھاندے بہ کے، اوتے ہر قسم دی نعمت ملدی۔ تسی گئے نہیں مسجد نبی شریف کے کھجور آ رہی ہیں، کدی شہد آ رہا، کدی جناب دہی آ رہا، کدی لسی آ رہی۔ میں کہو فقیر تے کھا رہے ہیں حضور دے در تے بہ کے، ایک فقیر اڈیالہ جیل بھی بیٹھیا، اس فقیر نو کیوں نہ سلام کر دے؟ حکومت ناراض ہوندی، کفر ناراض ہوندا، امریکہ ناراض ہوندا کہ جناب اس فقیر پھر تو سیاسی بات ہو جائے گی نا، اس فقیر نو کیوں نہیں سلام دیندے جناب؟ کدی سوچی تسی یہ گل؟ کیوں نہیں دیندے اس فقیر نو سلام؟ اس واسطے کہ امریکہ ناراض ہوندا۔ خواجہ شریف نو جان دیو؟ چیف جسٹس ہائی کورٹ اپنے لاہور دا، وہ ممتاز قادری دا وکیل ہے، پتہ ہے تانوں؟ میں اس نال پچھلے سال 12 ربیع الاول دی صبح راضی ہویا، پہلے میں اودے نال ناراض سی، حاضر سروس سی، انہیں مینوں کہا میری کوٹھی تے آ خطاب کر، میں نہیں کیتا۔ جڑا مولوی لے کے سنیا آیا تو میں انہوں کیا، میں آکھوں انہوں جا کے کہہ دے مولوی خادم تیری کوٹھی تے تقریر نہیں کرنا آنا۔ انہوں نے کہا جی وہ پوچھے تو کیوں؟ میں آکھا انہوں کمی ہو فلانا عاشق رسول سی، تیری عدالت جو دی ضمانت دا کیس لگیا تو دی ضمانت کیوں نہیں لئی؟ وہ کہنا بھائی وہ کہے گا جی میں تے سرکاری مجبور سی، میں کہا اس سرکار دا مجبور ہے تے میں اس سرکار دا مجبور ہوں، میں نہیں آنا چاہتا، میں وہ کوٹھی تے نہیں گیا، میں وہ کوٹھی تے خطاب کرن نہیں گیا، وہ حاضر سروس ہی نہیں گیا، حالانکہ کس نو نہیں چاہیے ہوتا چیف جسٹس نال یاریاں۔ میں بلال یاسین ایم این اے لاہور دا، میں وہ پیو مریا تو میں وہ جنازہ پڑھان گیا، میں اتنے چونکہ خطیب سی پیر مکی تو انہیں کہا تسی جنازہ پڑھانا ہے، ویل چیئر ہوتی، میں جدوں گیا جنازہ پڑھان تے اے بھی اگے کھڑیا سی، اگو انج ہویا میرے نال سلام لین، حاضر سروس سی، میں میرے نال منڈا سی، میں کہا منہ میری ویل چیئر دا انج کر، میں ادنا سلام بھی نہیں لینا۔ میں کہا تو ایسا اس سرکار دا مجبور ہے عاشق رسول دی تو ضمانت نہیں لئی، تے میں بھی تو آخر کسی دے مالک دا کتا ہاں نا جنہ دی رسی، میری رسی کسی دے ہاتھ کوئی نہیں، اسی کوئی فریق لگیڑ کتے ہاں، تائیں تو میں ڈاڈیاں گلاں کرنا، کتے دی رسی مالک دے ہاتھ ہوئے تے شیر نو بھی پی جاندا۔ ہاں اس واسطے نہیں پیندا کہ کتا ہے، کتا تو ایویں لگیڑ ہی ہوندا ہے، او تاں پیندا ہے کہندا میرے وا طاقت نہیں، مالک دے ہاتھ وچ رسی موجود ہے۔ ہاں جی۔ لیکن پچھلے سال میں 12 ربیع الاول دی صبح دی نماز تو بعد بلال گنج میری تقریر سی، دی صدارت سی، تو اس دن میں وہ صلح کی تھی، میں نے منڈے نے کہا آج انہوں معاف کر دو، میں حالانکہ میں کرسی میرے نال لی، میں وہ منہ اینج کر لیا، میں وہ پھر بھی سلام نہ لیا، تو میں نے کہتے اج خدا دا واسطہ نے حضور دی آمد دی برکت ہے، اج انہوں معاف کرو، میں اس دن انہوں معاف کیتا ہے۔ پھر میں کہا میں تینوں معافی بھی تاں دے رہا بھئی تو ممتاز قادری دا وکیل بڑھیا، بس اور گل کوئی نہیں۔ پھر میں میری تقریر سن کے میرے نال بھی انہیں ڈاڈی تقریر کی تھی، پھر اتلے سپیکر کی تھی انہیں، میں انہوں چاڑ دیتا درخت تے، میں کہا ہن کر حضور دی عزت دی گل۔ خواجہ شریف کہنے لگا امریکی سفیر میرے نال ناراض، نواز شریف میرے نال ناراض، شہباز شریف میرے نال ناراض، بے جناب عدالتہ میرے نال ناراض، میرے جج یار میرے نال ناراض، کہندے تیرا دماغ خراب ہے، تو ممتاز قادری دی وکالت لے لئی۔ لیکن خواجہ شریف نو سلام ہوئے، قیامت تک میں اس نو کیا، میں کہا خواجہ کتنے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سپریم کورٹ ہے، خواجہ افتخار چودھری ریٹائر ہویا، ایک سال بعد انہوں پوچھنا بھی کسی نہیں۔ ہاں بالکل اقبال کہندا کہ عشق لا زمانو دوش و فردا یزو، لا مکانو زیر و بالا یزو۔ اقبال کہندا عشق ہے لا زمان، او دا زمانہ کوئی نہیں، لیکن قیامت تک جدا نہ رہنا ہے حضور دی وجہ تو رہنا ہے۔ عشق ہے لا مکان، لیکن اقبال کہندا ہے جی جگہ رہنی حضور دی وجہ تو رہنی۔ ہاں 1929 قبراں بھی مٹ گئیاں لاہور، ویکھو جا کے میانی صاحب قبراں بھی 1929 دیاں کسی نو یاد کوئی نہیں۔ غازی علم الدین شہید دی قبر تے روزانہ ٹوکرے پھلاں دے کون پاندا؟ اودا تو پتر بھی کوئی نہیں سی، لوگ کہتے پتر شادی ہوئے تو پچھ پتر یاد رکھ دیں، غازی علم الدین تو ویاہ بھی نہیں کیتا، اودی قبر تے پھل کون پاندا؟ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ اقبال کہندا پوری دنیا تے حکومت سکندر ذوالقرنین کی تھی، ادا نا کوئی نہیں لیندا، بلال بلال ہو رہی، آخر کیڑی وجہ تو ہو رہی؟ حضور دی محبت دی وجہ تو ہو رہی۔ میں خواجہ شریف نو یہ گل کیتی، میں کہا خواجہ قیامت تک جدو ممتاز قادری دا نا آنا ہے تیرا نا نال ضرور ہے۔ کہنے او دا وکیل کون سی؟ انہاں کہا جی خواجہ شریف سی۔ میں کہا تو اپنا نا ہمیشہ واسطے نال رکھ لیا، ہن پہلے پریشان نہ ہوئی، کہندا نہیں جی اسی بڑے دلیر، اسی انہوں دلیر کیتی رکھنے ہمیشہ، بھئی اے نہ ہوئے کدھر سینٹ دی ٹکٹ ملے تے ناسی نہ جائے ممتاز قادری دی وکالت چھڑ کے۔ دلیر ہاں بڑے مسائل ہیں، تانوں پتہ ہے پاکستان وچ بڑے مسائل ہیں، ہر بندہ تے غدار ہے، ہر بندہ تے نمبر 2 کرنا، ایتھے ساڈے نال اور گل کرنے، باہر نکل کے اور کرنے۔ ہاں میں اگر جڑی اندر والیاں گلاں مینوں خواجہ نے دسیاں نا، میں اگر تانوں دساں تے تسی اور پریشان ہو جاؤ، جو کچھ اندر غداری ممتاز قادری دے خلاف ہو رہی۔ خواجہ شریف کہندا ہائی کورٹ جڑے پنڈی والے نو میرے شاگرد ہیں سارے، او مینوں دی فائل نہیں دین واسطے تیار، کہندا دسو میرے جے بندے نو وہ فائل نہیں دیندے،
تو کہنا تسی سوچ سکتے ہو ممتاز قادری کے خلاف کتنی سازش ہو رہی اندر اندر. 15 فٹ دی دیوار اور بنوا دیتی ممتاز قادری جس سیلو چ رہ رہا. ایسی میری تقریر ہونے تھے بیٹھے ہونے نا کئی مخبر بیچارے امریکی ہو چگل خور حکومتی چگل خور تو انہوں نے میری تقریر جا کے ریکارڈ کر کے دینی. وہ جی مولوی تو بڑی ڈاڈی تقریر کر رہے سی تو وہ پھر اگے چلدے پھر ہین تے بوس دل انہوں کہندے مولوی کو جیل تے حملہ کرون مولوی کو جیل توڑون تو انہوں 15 فٹ دی اور دیوار بنا دیتی. میں کہا پترو جدو اسی توڑنی ہوئی اعلان کر کے جاواں گے چھپ کے برقع پا کے نہیں جانا. ہاں برقع پانے والے اور ہن ساڈے وڈے ہمیشہ انج گئے ستم کرے دھرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. اور حضور کی ناموس کے لیے ایسے کرنے سے حضور خوش ہوتے ہیں. اور تسی میری تقریر تو اینج کر کے حضور دی عزت گل نہیں ہو سکتی. اینج کرو گے تو حضور خوش ہوندے. میدان احد وچ میرے آقا و مولا نے اینج تلوار چائی اینج کر کے فرمایا من یاخذ ھذا السیف بحقی. حضور نے فرمایا تلوار لے کے دا حق کون ادا کرے گا. حضور نے اینج پکڑی. حضرت مولا کائنات آئے علی مرتضی آئے حضور نے انہوں نے تلوار نہیں دیتی. پھر حضرت عمر آئے حضور نے انہوں نے بھی نہیں دیتی. حضرت زبیر بن عوام آئے حضور نے انہوں نے بھی نہیں دیتی تلوار. ان 3 صحابہ نے حضور نے تلوار نہیں دیتی. حضرت ابو دجانہ آئے انہوں آ کے پوچھا حضور دا حق کے وے. فرمایا حق کے دا اے وے کہ اتنی چلے کہ ٹیڑھی ہو جائے. عرض کی تھی دا دوسرا حق کے وے. فرمایا کسی مسلمان ہوتے نہ چلے. عرض کی تھی دا تیسرا حق کے وے. فرمایا جدے ہاتھ چوے میدان چ نہ نسے دوڑے نہیں میدان چ. ابو دجانہ نے کہا حضور مینوں دیو. انہوں نے جدو حضور نے تلوار دیتی ہوں ذرا ویکھنا صحابی چلے کیون کافران دی طرف این چلے. ان الذی آہدنی خلیلی ونحن بالصفخ لدى النخیل اللہ حکومت دہر فی القیولی اضرب بسیف اللہ والرسول. این چلے. فرمایا ہن حضور کو آج تلوار لئی ہن پچھلیاں صفاں کدی نہیں کھڑے ہونا اگلیاں صفاں وچ اللہ رسول دے دشمناں نوں وڈ کے رکھ دینا. این جدو چلے نا حضرت ابو دجانہ تے حضور نے جدو ویکھیا تے فرمایا انا لمشیۃ یبغض اللہ تعالی الا فی ھذا الموطن. حضور نے فرمایا میرے غلاموں اے جڑی چال ہے نا اللہ نو بڑی ناپسند ہے. اے بڑی مبغوض چال ہے متکبرانہ چال ہے. اے چال اللہ نو بڑی ناپسند ہے لیکن فرمایا میرے دشمناں دے سامنے پسند ہے. اے حضور نو چال پسند ہے بھائی میری عزت واسطے بھائی اینج گل کرے اینج گل کر کے نہیں اینج کر کے. ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں. ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں. جزاک اللہ.